بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضیہ حملیہ کی تعریف کی تھی کہ اگر ایک حکم ایک شے کے لیے دوسرے شے کے ثبوت کا ہو یا دوسرے شے سے نفی ہو رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ۔ وہ کون سا قضیہ ہوتا ہے؟ قضیہ حملیہ۔ ایک شے کے لیے دوسری شے ثابت ہو یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی کی جا رہی ہو تو وہ قضیہ حملیہ ہے۔ پھر یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، یعنی اگر ثبوت ہے تو موجبہ ہے اور اگر نفی ہے تو سالبہ ہے۔ لیکن اگر ایک شے کے لیے دوسرے شے کا ثبوت نہ ہو یا ایک شے سے دوسرے شے کی نفی نہ ہو بلکہ ایک نسبت کے مان لینے پر دوسری نسبت ثابت ہو یا ایک نسبت کے مان لینے پر دوسری نسبت کی نفی ہو رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ، اسے کہتے ہیں قضیہ شرطیہ۔ چاہے ثبوت کا ہو یا سلب کا ہو تو وہ ہے شرطیہ۔ اگر ثبوت کا ہے تو شرطیہ موجبہ ہے، اور اگر سلب کا ہے تو وہ شرطیہ سالبہ ہے۔ پھر آپ پڑھ چکے ہو کہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ متصلہ اور منفصلہ تو یا تو ایک نسبت کے مان لینے پر دوسری نسبت کا ثبوت ہو یا نفی، یا قضیہ ایسا ہوگا کہ قضیہ شرطیہ کہ جس میں دو قضیوں کے درمیان منافات کو ثابت کیا جا رہا ہوگا، دو قضیوں کے درمیان منافات کا ثبوت ہوگا یا دو قضیوں کے درمیان منافات کا سلب ہوگا، منافات کا ثبوت ہوگا یا منافات کا سلب ہوگا۔ یہ قضیہ شرطیہ کی دوسری قسم منفصلہ۔ تو اگر ایک نسبت کے مان لینے پر دوسری نسبت کا ثبوت ہو رہا ہے یا اس ثبوت کی اس نسبت کی نفی ہو رہی ہے تو یہ شرطیہ متصلہ۔ اور اگر دو قضیوں کے درمیان منافات کو ثابت کیا جا رہا ہے یا دو قضیوں کے درمیان منافات کی نفی کی جا رہی ہے تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ جیسے کہ اس کی مثال ہے، دیکھو، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو جب سورج کے طلوع ہونے کی نسبت مانو گے کہ سورج طلوع ہے تو فالنہار موجود، نہار کا موجود ہونا اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے متصل شرطیہ ہے اور متصلہ ہے موجبہ۔ اور اگر ایک نسبت کے مان لینے پر دوسری نسبت کا سلب کیا جا رہا ہو تو یہ شرطیہ متصلہ سالبہ۔ جیسے کہ ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل لیس بموجود، رات موجود نہیں ہوتی تو رات کی وجود کی نفی کی جا رہی ہے اگر ایک نسبت کو مان لے۔ سورج کا طلوع ہونا اگر مان لے تو رات کی وجود کی کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے۔ یا دو قضیوں کے درمیان منافات کا ثبوت ہوگا، جیسے کہ ھذا العدد اما ان یکون زوجا او فردا، یہ عدد جو بھی عدد ہو، یہ عدد یعنی جو بھی 50 کا عدد ہو، 60 کا عدد ہو، یہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ اب ایک عدد کے بارے میں یہ کہنا ہے اما ھذا العدد و اما یکون زوجا و اما یکون ھذا العدد فردا، یہ دو جملے ہیں، دو قضیے ہیں، ان دو قضیوں کے درمیان منافات ثابت یا منافات کی نفی۔
اگر منافات کا ثبوت ہو تو موجبہ ہے، منفصلہ موجبہ، اور اگر ان دو قضیوں کے درمیان منافات کی نفی کی جا رہی ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں منفصلہ سالبہ۔ اب عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے، ان کے درمیان منافات کو ثابت کیا جا رہا ہے، یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ تیسری صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور یا ان میں منافات کا سلب کیا جا رہا ہوگا، سلب منافات ہوگا ان دونوں قضیوں کے درمیان میں، جیسے کہ هذا العدد اما زوجا او منقسما بمتساویین، هذا العدد یہ جو عدد ہے، لیس هذا العدد، تو اب منافات کی نفی کر رہے ہیں، جیسے لیس العدد اما زوجا او منقسما بمتساویین، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ عدد زوج ہو تو کیا ہوگا، یا یہ منقسم ہوگا، برابر سرابر تقسیم ہوگا، لیسا نہیں ہے اس طرح۔ ان میں منافات کی نفی کی جا رہی ہے کہ ان میں منافات، ان دو قضیوں میں منافات ہے یا نہیں ہے؟ منافات کی نفی کی جا رہی ہے۔ لیس العدد، ایسا نہیں ہے کوئی عدد، اما زوجن کے زوج ہو او منقسم متساویین، یا برابر سرابر تقسیم ہو، ان میں منافات ہے؟ منافات ہے الکا سمی؟ منافات جانتے ہو؟ منافات نہیں جانتے؟ ان میں تناقض ہے، تعارض ہے، تضاد ہے اس میں، کہ یہ عدد لیس العدد اما زوجن نہیں ہے عدد، مگر یا تو زوج ہے یا برابر سرابر تقسیم ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ زوج کیا ہوتا ہے؟ زوج العدد اما زوج او فرد، جی زوج کا معنی کیا؟ جفت۔ تو جفت میں اور برابر سرابر تقسیم ہونے میں تضاد ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ جفت بھی ہو اور برابر سرابر تقسیم بھی ہو جائے، جمع ہو سکتے ہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے لیس العدد، عدد ایسا نہیں ہے کہ عدد ایسا نہیں ہے کہ کیا ہو، زوج ہو یا منقسمن، یا تو زوج ہوگا جفت ہوگا یا برابر سرابر تقسیم ہوگا، عدد ایسا نہیں ہے، یہ ان میں منافات نہیں ہے، لہذا ان میں منافات کو سلب کیا گیا، نفی کی گئی۔ تو اگر ایسا ہے تو وہ قضیہ منفصلہ شرطیہ منفصلہ ہے، قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ قضیہ شرطیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے، پہلا قضیہ، اس کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں۔ مقدم کو مقدم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہوتا ہے، اس لیے مقدم کہتے ہیں، اور تالی کو تالی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بعد میں آتا ہے، اس کا ذکر بعد میں پیچھے ہوتا ہے۔ تو تالی تلا یتلو تلون سے ہے، اور تلون کا معنی ہے بعد میں آنا، پیچھے آنا، اس لیے تالی کو بھی تالی اس لیے کہتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں یہاں جو مصنف نے قضیے کو میں حصر کی ہے، قضیے کو دو قسمیں میں منحصر کیا۔ قضیہ یا حملیہ ہوگا، یعنی قضیے میں یا تو ایک شے کا ثبوت دوسرے شے کے لیے ہوگا یا نفی ہوگی، یا ایک نسبت کا ثبوت دوسری نسبت کے مان لینے پر ایک نسبت کا ثبوت ہوگا یا نسبت کی نفی ہوگی، یا ان دو قضیوں کے درمیان منافات کو ثابت کیا گیا یا منافات کی نفی ہوگی۔ تو مصنف نے
شارح کہتے ہیں مصنف نے قضیے کو دو میں منحصر کیا، حملیہ اور شرطیہ۔ قضیے کو دو میں منحصر کرنا یہ حصر عقلی ہے، یہ حصر بھائی قضیے کی دو ہی قسمیں ہیں، حملیہ اور تیسری کوئی قسم، عقلاً کوئی تیسری قسم نہیں بن سکتی، اس لیے قضیے کو دو میں منحصر کرنا یہ جو حصر ہے یہ حصر عقلی ہے۔ پھر شرطیہ کو چار میں، شرطیہ کی پھر دو قسمیں بنا دی، شرطیہ کو پھر دو میں منحصر کیا، شرطیہ متصلہ ہوگا یا شرطیہ منفصلہ۔ تو شرطیہ کو پھر دو میں منحصر کرنا، شارح کہتے ہیں یہ جو حصر ہے یہ حصر عقلی نہیں ہے، استقرائی ہے، یہ عقلی نہیں بلکہ استقرائی ہے۔ استقرائی کا معنی ہے تلاش کرنے سے دو ہی ملی ہے، اس لیے مصنف نے دو بیان کیے، اگر کوئی اور مزید تلاش کرے گا تو اور بھی ہو سکتی ہے، اور بھی ہو سکتی ہے۔ نشرطیہ کے تو دو قسمیں آ گئی، متصلہ اور منفصلہ، لیکن اگر کوئی اور زور لگا لے تو ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے، اگر نکل آئے تو اس حصر کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حصر استقرائی ہے، عقلی، لیکن قضیے کی دو ہی قسمیں ہیں، یا حملیہ ہوگا یا تیسری قسم نہیں ہو سکتی، جتنا زور لگاؤ، جو بھی لگا لے زور، تیسری کوئی قسم وجود میں نہیں آ سکتی، دو ہی قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھو کتاب میں، قول وَإِلَّا فشرطیۃ وگرنہ وہ شرطیہ ہوگی، اے وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ فِيهَا، اگر قضیے میں حکم نہ ہو، بثبوت الشیء لشیء، ایک چیز کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا، او نفیہ عنہ، یا اس سے نفی ہونے کا حکم نہ ہو، فالقضیۃ شرطیۃ، تو قضیہ شرطیہ ہے، سواء کان الحکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر الاخری، برابر ہے کہ اس قضیے میں حکم نسبت کے ثابت ہونے کا ہو دوسری نسبت کے تقدیر پر مان لینے پر، او نفی ذالک الحکم، یا نفی ذالک الثبوتی، یا اس ثبوت کی نفی کا حکم ہو، او بالمنافات بین النسبتین، یا دونوں نسبتوں کے درمیان منافات کا حکم ہو، او سلب تلک المنافات، یا ان منافات کی سلب کا حکم ہو، فالاولی شرطیۃ متصلۃ، پہلا قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، والثانیۃ شرطیۃ منفصلۃ، اور دوسرا شرطیہ منفصلہ ہے۔ واعلم، جان لو، ان حصر القضیۃ فی الحملیۃ والشرطیۃ، قضیہ کا حملیہ میں اور شرطیہ میں جو حصر ہے، علامہ قرر المصنف، جیسے کہ مصنف نے اس کو ثابت کیا ہے، عقلی، یہ عقلی ہے، دائر بین النفی والاثبات، نفی اور اثبات کے درمیان میں دائر ہے۔ اما حصر الشرطیۃ فی المتصلۃ والمنفصلہ، رہا قضیہ شرطیہ کا متصلہ و منفصلہ میں حصر، فاستقرائی، وہ استقرائی ہے، تلاش سے ملی ہے۔ قولہ مقدما اے لتقدمہ فی ذکر، ذکر میں مقدم ہونے کی وجہ سے، قولہ تالیا لطلوعہ الجزء الاول، جزء اول کے پیچھے ہونے کی وجہ سے، تابع ہونے کی وجہ سے اس کو تالی کہا جاتا ہے۔ ثانیہ کا سبق تھا تحصیل منطق کا، مشکل نہیں ہے، جاوید